یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال درود محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا اماه انی اشم عندک رائحة طیبة کأنها رائحة جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء درود محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحتي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم أهو ما لديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي ويا صاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء
اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا بطوح يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذرتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذا برسول الله وترفع الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي تأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي لا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجه. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا.
في الدنيا والآخرة ورب الكعبة برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في أمة حبيبه وخليله محمد المصطفى رب العالمين الذي ربنا في زمرة أولياء وليه ووصيه علي المرتضى الرحمن الرحيم الذي نور قلوبنا بمحبة حسن المجتبى وبمودة الحسين الشهيد بكربلاء مالك يوم الدين الذي ملك عليا زين العابدين بالإمامة والهدى إياك نعبد عبادة تبلغنا في القيامة وبصحبة محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي اللذا إنهما من أهل المجد والهدى اهدنا الصراط المستقيم هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقاله الحق وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع وأمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات بجزمة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اذان محترم، برادران ملت، بزرگان ایمانی، موالیان خاندان عصمت و طہارت و محمد و آل محمد علیہ السلام، آج کی یہ شب جمعہ بھی ہے اور شب 12 ربیع الاول. تمام تر عالم اسلام کے تمام تر فرقے آج کی اس شب کو اور 12 ربیع الاول کو ولادت سرور کائنات نبی رحمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے مناتے ہیں. مکتب تشیع میں ولادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ربیع الاول کو ہے. لہٰذا ہمارے علماء نے اس ہفتے کو ہفتہ وحدت کا نام دیا کہ جس میں 12 ربیع الاول تمام تر عالم اسلام کے تمام تر فرقے اور 17 ربیع الاول مکتب تشیع شیعان حیدر کرار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو مناتے ہیں، انہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں. لہٰذا اس ہفتے کو ہفتہ وحدت کا نام دیا ہے. عزیزان گرامی قدر، میں ولادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے آپ تمامی عزیزان گرامی قدر، آپ تمامی ناظرین کی خدمت میں تہنیت و تبریک عرض کرتا ہوں، اور آج کی اس شب کے صدقے میں بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تمام تر بے چین قلوب رکھنے والوں کو سکون قلب نصیب فرما، جو بیمار حال ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل نصیب فرما. میں خصوصاً اپنی طرف سے آپ تمامی عزیزان کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے ہماری صحت و سلامتی کے لیے دعا کی
اور آج ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں، اور الاخص خصوصی طور پر اپنے لطیف صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اور ان کی حمایتوں نے، ان کی حمایت ہمارے شامل حال رہی، اور آپ تمام عزیزان کی دعائیں ہمارے شامل حال رہیں۔ لہٰذا صحت و سلامتی کے ساتھ آج کے اس جشن کے انعقاد کے موقع پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ خصوصی طور پر دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تمام تر مومنین مومنات، تمام تر مسلمین و مسلمات جہاں جہاں بھی دنیا کے جس بھی کوشے میں رہ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں انہیں صحت و سلامتی نصیب فرما، اور جو ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگارہ بحق حاضل مولود، بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما۔ آئیے عزیزان گرامی قدر سب مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دعائے توسل کے اس جملے سے آغاز کرتے ہیں، اور اپنی دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور ان کے وسیلے سے بارگاہ پروردگار عالم میں پیش کرتے ہیں، تاکہ پروردگار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اذان گرامی قدر، دوستان عزیز، برادران ملت، بزرگان ایمانی، سب سے پہلے میں ایک گزشتہ عظیم عید جو ہماری گزری ہے 9 ربیع الاول، عید شجاع کے نام سے جانی جاتی، عید زہرا کے نام سے جانی جاتی ہے صلوات اللہ علیہ، اور تاج پوشی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے جو یہ عید جانی جاتی ہے، اس کے لیے بھی میں آپ کو تہنیت و تبریک عرض کرتا ہوں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو بھی آپ کی خدمت میں تہنیت و تبریک عرض کرتے ہیں۔ انشاءاللہ 17 ربیع الاول جشن صادقین کے عنوان سے بھی منعقد ہوگا، پروردگار نے توفیق دی، شامل حال پروردگار کی توفیق رہی تو انشاءاللہ اس جشن کو اس سے بہتر طریقے سے منعقد کریں گے۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اذان گرامی قدر، آج کی اس تاریخ میں جو تمام تر عالم اسلام، تمام تر امت مسلمہ جو آج کی اس تاریخ کو ولادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے منعقد کرتی ہے، ہمارے پر بھی لازم یہ بیٹھتا ہے، لازم یہ بنتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک کے میزبان ہیں جو ملک خود آج کی اس تاریخ کو یعنی 12 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو منعقد کرتا ہے۔ لہٰذا حق مہمانی یہ ہے کہ ہم میزبانوں کا شکر ادا کرتے ہوئے میزبانوں کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ اس پروگرام کو اور اس ولادت کو منعقد کریں۔ اذان گرامی قدر، اگرچہ یہ روایت ہم مکتب اہل تشیع میں نہیں پائی جاتی ہے، یہ روایت برادران اہل سنت کے درمیان میں بہت مشہور ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی ولادت ہوئی ہے تو مدینے کے اطراف کی رہنے والی بادیہ نشین خواتین
مدینے میں آیا کرتی تھیں اور وہ مدینے کے بچوں کی رضاعت کرتی تھیں، انہیں دودھ پلاتی تھیں، انہیں شیر دیا کرتی تھیں۔ روایت میں ملتا ہے یہ برادران اہل سنت میں کہ وہ مدینے کے اندر یہ خواتینیں جو مدینے کے باہر رہا کرتی تھیں، اب یہ ان میں ایک حلیمہ سعدیہ نام کی خاتون تھی جو ان کا عقیدہ ہے۔ اگرچہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، جو اشرف الانبیاء ہیں، جو رحمت للعالمین ہے، وہ کسی غیر معصوم سے رضاعت نہیں ہو سکتی، کسی غیر معصوم سے انہوں نے شیر نوش نہیں کیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اگرچہ ان کا عقیدہ یہ ہے۔ ایک وجہ ہے جو عزیزان گرامی قدر میں اس روایت کو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ یہ خواتین آیا کرتی تھیں اور بچوں کو لیا کرتی تھیں اور اپنے ساتھ میں لے کر کے چلی جایا کرتی تھیں اور بچوں کی رضاعت کرا کرتی تھیں، ان کو شیر پلاتی تھیں اور شام کو لا کر کے بچوں کو ان کے والدین کے حوالے کر دیا کرتی تھیں۔ ان میں یہ حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ حلیمہ سعدیہ ان کی جو سواری تھی، جسے ان کی روایتوں میں گدھا یا کھچر کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ گدھا یا کھچر جو ان کی سواری تھی، موسٹلی غالباً گدھے کے نام سے جو ہے وہ ان کی سواری کو اس میں تاریخوں میں ملتا ہے۔ ان کی یہ سواری بڑی کمزور اور بڑی لاغر تھی، لہذا یہ پیچھے رہ جاتی تھی اور ان کے ساتھ کی جو خواتین تھیں، جو ان کی سواریاں چست درست اور مضبوط تھیں اور طاقتور تھیں، وہ جلدی جاتی تھی اور مدینے کی خواتین سے وہ جو پیسے والے لوگ ہوا کرتے تھے، جو مالدار لوگ ہوا کرتے تھے، ان کے بچوں کو لیتی تھی اور وہ نکل جاتی تھی۔ ان کو زیادہ بہترین گھر ملتے تھے، زیادہ مالدار لوگ ملتے تھے۔ یہ حلیمہ سعدیہ جن کی سواری بہت ہی زیادہ کمزور اور لاغر تھی، یہ پیچھے رہ جاتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غریب گھرانے کے تھے، لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب یہ پہنچی تو حلیمہ سعدیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچی اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قسمت میں نصیب ہوئی۔ روایت میں ملتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ جو کہ پیچھے رہ گئی تھی، پیچھے رہ جایا کرتی تھی ہمیشہ، تمام تر خواتینیں بچوں کو لے کر واپس پلٹتی ہوا کرتی تھی، یہ مدینے میں داخل ہوا کرتی تھی۔ اب جو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا، اپنی سواری پر بیٹھی۔ معمول کیا عزیزان گرامی قدر، ان کی سواری تاخیر کے ساتھ مدینے پہنچتی تھی، خواتینیں واپس ہوا کرتی تھی تو یہ مدینے میں انٹر ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس دن جب ان کی خدمت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قسمت میں آئے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا۔ اب جیسے ہی حضور ان کی آغوش میں آئے ہیں، اب ان کی سواری کے اندر طاقت و توانائی آ گئی، قوت آ گئی۔ اب جیسے ہی وہ قوت و طاقت آئی، عزیزان گرامی قدر، روایت میں ملتا ہے کہ یہ جو گدھا تھا یہ بڑی تیزی کے ساتھ میں چلنے لگا، برکت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے۔ اب جیسے ہی وہ تیزی سے چلنے لگا، اب یہ کیا ہے، تمام تر خواتینیں جو بچوں کو لے کر کے پہلے جا چکی تھیں، جیسے ہی حلیمہ سعدیہ نے اپنی آغوش میں حضور پاک کو لیا اور اس گدھے پر بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد میں جو سواری پر چلنا شروع کیا، اب اس سواری کے اندر جو طاقت و توانائی آئی، وہ قوت آئی، وہ اتنی تیز چلا کہ تمام تر دوسری خواتینیں جو پہلے مدینے سے نکل چکی تھیں وہ پیچھے رہ گئی، حلیمہ سعدیہ آگے نکل گئی۔ اب بڑا تعجب ہوا تمام تر خواتین کو، دوسری خواتین کو، وہ کہتی ہیں بھئی یہ ماجرا کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ وہ جو تمہارا کمزور و لاغر گدھا تھا، وہ جو تمہارا کمزور و لاغر کچر تھا، یہ آج اتنی تیزی سے چلنے لگا، یہ اتنی تیزی سے دوڑنے لگا۔ ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا اور آغوش میں لینے کے بعد اپنی سواری پر سوار ہوئی، نہ جانے کیسے اس سواری کے اندر طاقت و توانائی
آ گئی، یہ دوڑنے لگا، یہ تیز چلنے لگا۔ جملہ عزیزان گرامی قدر عرض کرتا ہوں کہ ایک کھچر، ایک گدھا تو جانتا ہے کہ اس کی پشت پر آج نبی آ گیا، لیکن آج کے زمانے کے نہ جانے کتنے گدھے ایسے ہیں جنہیں نبی ان کے جیسا لگتا ہے، انہیں نبی کی شناخت نہ ہوئی۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک گدھا جان گیا کہ آج اس کی پشت پر کوئی عام انسان نہیں سوار ہے، یہ ان کی روایتوں میں موجود ہے۔ ایک گدھا جان گیا کہ آج ہمارے اوپر کوئی عام انسان سوار نہیں ہے، کوئی عام بچہ سوار نہیں ہے، یہ ایک عظیم شخصیت ہے جو اس کے اوپر سوار ہوئی، اور اس شخصیت کی بنا پر اس کے اندر طاقت و توانائی ہو گئی۔ لیکن آج کے اندر لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے، اور عزیزان گرامی قدر جسارتاً عرض کر دیں، ہم اس نبی کو نبی ہی نہیں مانتے جو ان کے جیسا ہو، جو ان کے جیسا ہو اس نبی کو ہم نبی نہیں مانتے، اس نبی کو ہم نبی نہیں مانتے جو مرنے کے بعد مٹی میں مل جائے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نبی اپنی حیات میں ہوتا ہے اسی طریقے سے نبی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہوتا ہے۔ نبی اپنی حیات میں بھی نور کے پیکر تھے، اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی نور کے پیکر ہیں۔ عزیزان گرامی یہ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے معاذ اللہ وہ مٹی میں مل جاتے ہیں، ان سے طلب نہیں کر سکتے، ان سے مانگ نہیں سکتے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، نبی آئے تو نبی ہے، نبی نہیں آئے جب تک تب بھی نبی تھے، نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تب بھی نبی ہیں۔ صلوات پڑھیں عظمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا عزیزان گرامی قدر یہ نبی یہ رحمت، پورا عالم اسلام نبی کی نبوت کو مانتا ہے، اگرچہ عقیدے میں تھوڑا فرق ہے۔ کوئی کہتا ہے انہوں نے حلیمہ سعدیہ کا شیر نوش کیا تھا، کوئی کہتا ہے کہ یہ رخصت اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد معاذ اللہ العیاذ باللہ مٹی میں مل جاتے ہیں، یہ اس سے ان کے بعد ان سے کچھ طلب نہیں کیا جا سکتا، ان سے توسل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن نبی کی نبوت کو سب مانتے ہیں۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ جو ہفتہ وحدت جو 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول کے درمیان میں ہمارے علماء نے اس ہفتے کو ہفتہ وحدت کا نام دیا ہے، یہ واقعا بہت اچھا کام ہے، اس لیے کہ وحدت مسلمین بہت اہم ترین شے ہے، وحدت مسلمین بہت زیادہ ضروری ہے۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ ایک ملک کا پریزیڈنٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ آج امت مسلمہ اگر سب متحد ہو جاتی تو کسی بھی دشمن اسلام کا یہ دشمن اسلام جرت نہیں رکھتا، طاقت ہمت نہیں رکھتا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دے۔ یہ ہمارے اختلاف کی وجہ ہے کہ ہمارے اختلاف کی وجہ سے کبھی قرآن کو العیاذ باللہ جلایا جاتا ہے، کبھی قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتلا بنایا جاتا ہے، ان کا کارٹون بنایا جاتا ہے، کبھی ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اتحاد نہیں رکھتے، ہم متحد نہیں ہیں، اور متحد نہیں ہیں لہذا پوری دنیا آج عالم اسلام کے اوپر نبردآزماں ہے۔ عزیزان گرامی قدر ایک بہترین مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور آپ کی رحمت کو تمام کیا کہ یہ اتحاد کتنا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے نیچے ہم لوگ کو آ جانا چاہیے تاکہ امت مسلمہ سرفراز ہو جائے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں عزیزوں اور میرے دوستوں، ٹھیک ہے اس دنیا کے اندر یہ جو 73 فرقے ہو گئے ہیں مسلمانوں کے درمیان، ہر فرقہ اپنے اوپر فخر و فروشی کرتا ہے، ہر فرقہ کہتا ہے کہ میں بلند ہوں، میں بزرگ ہوں، میں بالا ہوں، میرے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، میرے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ کوئی فرقہ آپ بتائیں جو یہ کہے کہ نہیں میں پست ہوں؟ ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ فخر و فروشی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں ناجی فرقوں میں سے ہوں، میں جنتی فرقوں میں سے ہوں۔ 73 کے 73 فرقے یہ کہتے نظر آتے کہ ہم جنتی ہیں۔ یا کوئی فرقہ کہتا ہے کہ نہیں ہم جہنم میں جانے والے ہیں؟ ہر فرقہ یہ کہتا ہے ہم جنتی ہیں۔
अज़ान गिरामी, हर फिरका, हर अकीदे का मानने वाला इंसान अपने लिए किसी न किसी खुसूसियत का कायल है। अपने एतबार से हमारी खुसूसियत ये है कि हम मोहम्मद और आले मोहम्मद के मानने वाले हैं। हमारी खुसूसियत ये है कि हमने कुरान और इतरत दोनों का दामन थामा है। दूसरे लोग अपनी खुसूसियत को बयान करते हैं। लेकिन अजीज़ान गिरामी, ज़रा तवज्जो कीजिएगा, एक मिसाल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये हम तमाम तर फ़िरक़े जो अपनी अपनी खुसूसियत के एतबार से बात करते हैं कि हमारे अंदर खुसूसियत पाई जाती है, लेकिन दुश्मन के मुकाबले में अगर हम लोग अकेले अकेले जाएंगे क्या हाल होगा? क्या हम कभी कामयाब हो सकते हैं? नहीं हुए कामयाब। आज दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर है। आप मिसाल देखिए अजीजों, ये हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं। अगर ये हाथ की 5 उंगलियां जिस तरीके से अज़ान गिरामी हर फ़िरका अपने आप के लिए एक फ़जीलत का कायल, इसी तरीके से ये हाथ की 5 उंगलियां भी अपने लिए एक फ़जीलत के कायल है। ये भी अपने ऊपर फ़ख्र करती हुई नज़र आती हैं। जिस तरीके से हर फ़िरका अपने ऊपर फ़ख्र फरोशी करता हुआ नज़र आता है, ये हाथ की उंगलियां भी अपने ऊपर फ़ख्र फरोशी करती हुई नज़र आती हैं। लेकिन अजीज़ों और मेरे दोस्तों, अगर ये हाथ की 5 उंगलियां मुत्तहिद न होकर दुश्मन के मुकाबले में जाए तो क्या होगा? पहले मैं इनकी खुसूसियत बयान करता हूँ। अज़ान गिरामी, ये हाथ की ये उंगली ये कहती है, जिस तरीके से उम्मत मुस्लिमा का हर फ़िरका अपने लिए फजीलत का कायल है, अपने लिए फ़ख्र फरोशी करता है। हाथ की ये अंगूठा ये कहता है कि मेरी खुसूसियत ये है, मेरी इस हाथ में इज्जत और अहमियत ये है कि अगर मैं ना हूं, मैं अंगूठा ना हूं, तो इंसान का गिरेबान चाक रहेगा। कभी भी ये इंसान अपने गिरेबान को नहीं लगा सकता। आप गौर कर लीजिएगा, कभी इस उंगली से अपने गिरेबान को लगाने की कोशिश कीजिएगा, कभी किसी दूसरी उंगली को इस्तेमाल कीजिएगा, किसी भी उंगली का इस्तेमाल कीजिए और गिरेबान लगा के दिखाइए, ना गिरेबान चाक रहेगा। अगर अंगूठे का इस्तेमाल ना हो तो फिर ये गिरेबान हमेशा चाक रहे। तो ये अंगूठा ये कहता है कि अगर मैं ना हूं तो तुम्हारा गिरेबान हमेशा चाक रहे। ये उंगली भी अपने लिए फख्र करती है कि मेरा फख्र क्या है भाई, आपका फख्र क्या है? कि मेरा फख्र ये है, मेरी अहमियत और मेरी इज्जत इस हाथ में ये है कि अगर मैं ना हूं तो जब बच्चा अपनी माँ से पूछे मम्मा अल्लाह कितने हैं, तो यही उंगली उठती है, इसके अलावा कोई दूसरी उंगली नहीं उठती है। बच्चा जब भी अपने माँ से पूछता है मम्मा अल्लाह कितने हैं, तो हमेशा माँ क्या कहती है? अल्लाह एक है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। लिहाजा ये उंगली कहती है कि मेरा फख्र क्या है, मेरी इज्जत क्या है इस हाथ में, कि जब बच्चा अपनी माँ से पूछे कि अल्लाह कितने हैं, तो माँ यही कहती है अल्लाह एक है। ये उंगली भी अपने लिए फख्र करती है। इस उंगली का फख्र क्या है? इस उंगली का फख्र ये है कि ये उंगली कहती है कि मैं हाथ की सबसे बड़ी हूं, और जो हाथ का सबसे बड़ा होता है घर में उसका हुक्म चलता है। ये उंगली भी अपने ऊपर फख्र करती हुई नजर आती है। भाई तुम्हारा फख्र क्या है? कि मेरा फख्र ये है कि पूरे हाथ में अंगूठी आप किसी भी उंगली में पहन लीजिए, लेकिन अच्छी इसमें लगेगी। और फजीलत और ताकीद भी इसी के लिए है कि आप इस उंगली में अंगूठी पहनिए। लिहाजा इंसान इस उंगली में अंगूठी भी पहनता है और अच्छी भी इसी उंगली में लगती है। अच्छा, ये भी अपने लिए एक फख्र करता हुआ नजर आता है। भाई आपका फख्र क्या है? ये कहता है कि मेरा फख्र ये है, मेरी अजमत, मेरी इज्जत ये है कि मैं घर का सबसे छोटा हूँ, और घर का जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे ज़्यादा मोहब्बत मिलती है, उसको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये हाथ की तमाम तर उंगलियाँ अपने लिए फ़ख्र करते हुए नज़र आ रही हैं कि हमारा फ़ख्र है। इसका फ़ख्र ये है कि ये ना हो तो गिरेबान चाक रहे। ये कहता है कि ये ना हो तो अल्लाह आप किस उंगली से बताएंगे। ये कहता है मैं घर का सबसे बड़ा हूँ। ये कहते उंगली मेरे हाथ में, मेरी इस उंगली में ये अच्छी लगती है। और ये कहता है मैं घर का सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझे मिलती है। लेकिन अजीज़ों और मेरे दोस्तों, अगर दुश्मन के मुकाबले में ये खाली अंगूठा चला जाए तो क्या होगा? टूट जाएगा। दुश्मन के मुकाबले में अगर ये उंगली चली जाए, ये उंगली बेतन्हाई अगर दुश्मन के मुकाबले में
یہ انگلیاں جائیں تو ٹوٹ کر واپس آ جائیں، لیکن اگر یہ تمام تر انگلیاں متحد ہو کر دشمن کے مقابلے میں جائیں تو دشمن وَقَضَىٰ موسیٰ نے جب دشمن کو مکہ مارا تو دشمن کو قضا آ گئی، دشمن مر گیا۔ عزیزان گرامی قدر، اگر اس ہاتھ کی مثال ہم تمام تر فرقوں کے جیسی ہے، اگر یہ تمام تر فرقے مختلف ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہو کر پراکندگی کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں جائیں گے، دشمن ہمیں زیر کر دے گا، لیکن اگر ہم سب مل کر متحد ہو کر اتحاد کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں جائیں تو دشمن کبھی بھی ہم سے جیت نہیں سکتا ہے۔ اتحاد ضروری ہے، اور اس اتحاد کی مثال اگر میں بیان کروں عزیزوں اور میرے دوستوں، بعض لوگ نہیں پتا کہ جب لفظ اتحاد آتا ہے یہ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے کے تیور کیوں بکھر جاتے کہ جی آپ اتحاد کی بات نہ کیا کیجئے۔ ارے عزیزان گرامی قدر، ہم جو یہاں عمان میں ہیں یا دوسرے ممالک میں جو لوگ رہ رہے ہیں، کیا یہ ایک دوسرے سے روابط نہیں رکھتے؟ آپ بتائیے کون سا انسان ایسا ہے جو صرف اور صرف مثلا ہم شیعان حیدر کرار، بتائیے کون ایسا شیعان حیدر کرار ہے جو صرف شیعوں سے رابطہ رکھتا ہے، کسی اور سے رابطہ نہیں رکھتا، کسی اور کی کمپنی میں کام نہیں کرتا، کسی اور کے سے دوستی نہیں رکھتا؟ بتائیے عزیزان گرامی قدر، اتحاد کیا؟ یہ رابطہ اتحاد ہے۔ ہم جو کسی دوسرے کے ساتھ میں رابطہ رکھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اتحاد نہیں اور کیا ہے؟ کیا آپ نے جو ہم کسی دوسری کمپنیوں میں جو ویسٹرن کنٹریز کی کمپنیاں ہیں یا کمپنیز ہیں، اور یا دوسرے ممالک کی جو کافر ممالک کی کمپنیز ہیں، کیا ہم ان کمپنی میں کام نہیں کرتے ہیں؟ یہ اتحاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ رابطہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ اس رابطے کو کیا نام دیں گے؟ آپ کافر ہیں، آپ کسی کافر کے جو آپ کا باس ہے، آپ اس کے کفر کے جا کر کے اس کے اوپر بگئی کفر کافر تم حرام ہو، کافر کے یہاں کا کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، آپ اس کے منہ پہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ رابطہ ہے عزیزان گرامی قدر، اس رابطے کو اتحاد کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں اگر کافر کے آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے جی صاحب ہم کافر ہو گئے، کیا ہم اس کے کفر کو اختیار کر لیتے ہیں؟ اور اگر آپ کو اتحاد کی مثال پیش کروں عزیزوں اور میرے دوستوں، ذرا غور کیجئے، امام علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، جنگ لڑ رہے ہیں، جملہ مشہور ہے، آپ نے 10 بار سنا ہے، بس 10 بار کیا ہزاریوں بار سنا ہے، کیا کہ امام علی علیہ السلام نسلیں دیکھ کر تلوار چلاتے تھے۔ بتائیے کیا جملہ ہے روایت میں کہ امام علی علیہ السلام دیکھتے تھے کہ اگر اس کی نسل میں کافر سے جنگ ہو رہی ہے، کسی اور سے نہیں، کافر سے، مشرک سے جنگ ہو رہی ہے، اس کی نسل میں کافر سامنے ہے، کافر کی گردن کی طرف امیر کائنات کی ذوالفقار چلی، مولا نے دیکھا کہ اس کی نسل میں کوئی مسلمان ہے، لہذا مولا نے اپنی تلوار کو روک لیا۔ عزیزوں کافر کے لیے تلوار چل رہی ہے، ابھی کافر، اس کی نسل میں کتنی نسلوں بعد 2 4 5 10 20 50 70 اتنی نسلوں بعد اس کے صلب میں کوئی مسلمان ہے، لہذا امیر کائنات نے اپنی تلوار کو ہٹا لیا کہ نہیں، یہ ابھی کافر ہے لیکن اس کی نسل میں مسلمان آئے گا۔ اسے کیا کہیں گے عزیزوں؟ یہ اسلام کی بلندی اور اسلام کے وقار کی خاطر امام امیر کائنات حاضر کے کافر کو چھوڑ کر مستقبل کے مسلمان کو دیکھ رہے ہیں، اسے کیا کہیں گے ہم؟ اس سے بڑھ کر اسلام کی بلندی اور اسلام کے وقار کی خاطر امیر کائنات کا فعل آپ بتائیے عزیزوں میرے دوستوں، ذرا غور کیجئے۔ ایک یہ مثال، دوسری مثال آپ عزیزان گرامی قدر آپ کی خدمت میں پیش کریں، اتحاد کی مثال، کوئی مسلمان مر گیا، واجب کیا ہے؟ بتائیے کوئی یہ کہہ دے کہ مسلمان مر گیا، شیعہ حیدر کرار کے علاوہ کوئی مسلمان مر گیا، آپ اس کے جنازے کو چھوڑ دیں گے؟ اس کو غسل و کفن واجب نہیں ہے؟ غسل و کفن واجب ہے، مسلمان مرا ہے، شیعہ حیدر کرار نہیں ہے، مسلمان مرا ہے، اب اس مسلمان کا غسل و کفن واجب ہے، ہمارے پر لازم ہے کہ اس مسلمان کو غسل و کفن دے؟ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو زبان سے کلمتین شہادتین پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد
محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مسلمان ہے۔ لہٰذا اب اگر یہ مر جاتا ہے، آپ ہیں تنہا ہیں، اب آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کی کفن و دفن کیجئے۔ کیا کوئی چھوڑ سکتا ہے اس کو؟ ایک روایت آپ کی خدمت میں اور پیش کروں اور آپ کی رحمت کو تمام کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، اتحاد کی میں آپ کو مثال پیش کر رہا ہوں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، روایت میں باقاعدہ ملتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کہ وہ برادران دوسرے فرقوں میں سے تھا، برادران اہل سنت میں سے تھا۔ آیا خدمت حضور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام میں، اور آنے کے بعد میں امام سے اپنے کچھ سوال کیے، امام نے ان سوالوں کا جواب دیا۔ جب مکمل طور پر سوال مل گئے، قانع ہو گیا، جواب مل گئے، تو عزیزان گرامی قدر یہ کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو بڑھائیے کہ میں آپ کی ولایت کا اقرار کروں۔ ابھی تک میں غلط راستے پر جا رہا تھا، مسلمان تھا، شیعہ نہیں تھا، محب محمد و آل محمد نہیں تھا، آیا تھا تو مسلمان تھا، جا رہا ہے تو شیعہ ہو کے جا رہا ہے۔ اب جیسے ہی چلا، روایت دو طریقے کی ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ خود مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے روکا ہے اور اس کو یہ فرمائش کی، اور دوسری روایت ملتا ہے اس نے خود کہا مولا میری ماں ہے جو ابھی تک آپ کی ولایت کا اقرار نہیں کرتی، جو آپ کو نہیں جانتی، جو آپ کو نہیں مانتی، جو آپ کو نہیں پہچانتی، وہ ابھی بھی اپنے ہی فرقے پر، اپنے مذہب پر باقی ہے۔ مولا یہ بتائیے اب میں اس کے ساتھ میں کیسے پیش آؤں؟ مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرماتے ہیں کہ تم اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس طریقے سے نہ کرنا جس طریقے سے تم تک کرتے آئے ہو، جس طریقے سے تم نے کل تک اس کے ساتھ میں اپنا کردار انجام دیا، جس طریقے سے کل تک اس کے ساتھ میں رہتے تھے، آج اس سے بہتر طریقے سے رہنا، اس کی بہتر طریقے سے خدمت کرنا، اس کے لیے پانی لے کر جانا تاکہ وہ ہاتھ دھو سکے، اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا، اگر ضعیف ہے اس کو کوئی پریشانی کوئی مشکل ہے تو اس کی مشکلات کو دور کرنا، اس سے پہلے کہ وہ تم سے کوئی فرمائش کرے تم اس کی فرمائش کو پوری کر دینا۔ یہ تمام تر فرمائشیں کی، اور فرمائش کرنے کے بعد میں جب یہ شخص گیا اپنی والدہ کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد بہترین خدمت کرنا شروع کی، بہترین ان کا احترام کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ یہ والدہ پہچان گئی، اور پہچاننے کے بعد میں کہتی ہے بیٹا کیا بات ہے، تو ابھی تک میرے ساتھ ایسا حسن و سلوک نہیں کرتا تھا لیکن آج تو اس طریقے سے میرے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ یہ شخص کہتا ہے والدہ میں ابھی خاندان عصمت و طہارت محمد کے ایک بیٹے سے مل کر آیا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اور انہوں نے مجھے اس طریقے سے فرمائش کی ہے کہ میں آپ کے ساتھ میں اس طریقے سے پیش آؤں۔ یہ والدہ کہتی ہے کہ وہ محمد کا بیٹا نہیں جو اس طریقے سے فرمائشات کرے، جو اس طریقے سے بیان کرے، وہ بیٹا نہیں بلکہ خود محمد ہوگا۔ کہ نہیں والدہ محمد تو رخصت ہو گئے، محمد تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے بیٹوں میں سے ہے۔ ایک مرتبہ یہ والدہ کہتی بیٹا مجھے ان کے پاس لے کے چلو کہ اس طریقے سے بہترین کردار کی فرمائش کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، ایک فرمائش امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو ابھی تک شیعہ نہیں تھی اس کے لیے اس طریقے سے کہ اس کا کردار بدلے، تاکہ اس کے اعمال بدلے، تاکہ اس کا طریقہ بدلے۔ لہٰذا عزیزوں اور میرے دوستوں، اتحاد لازم ہے، وہ باتیں لازم ہیں ہمارے لیے کرنا جو امت مسلمہ کی رغبت کا سبب بنے، امت مسلمہ کو ایک دوسرے سے ملانے کا سبب بنے، اختلاف کا سبب نہ بنے۔ اور جب یہ اختلاف کا سبب بنتا ہے، ابھی پاکستان میں 30 لوگ شہید ہوئے اس اختلاف کی بنا پر، لہٰذا ان 30 لوگوں کی شہادت کا، ان کی قربانی کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ انسان جس نے اختلاف برپا کیا ہے، وہ انسان جو اختلاف کی باتیں کرتا ہے۔ اور آخری بات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور آپ کی رحمت کو تمام کیا۔ عزیزان گرامی قدر، جو یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے درمیان میں گفتگو کر رہے ہیں، عزیزوں اور میرے دوستوں، آج کا زمانہ سوشل نیٹ ورکنگ کا ہے، آج کا زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ آپ کے منہ سے ادھر بات نکلی، بات دنیا کے اس کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم وہ بات کریں جو کسی کے قتل کا سبب نہ بنے، ہم وہ کام کریں جو اتحاد کا سبب بنے، روابط مضبوط کریں، محمد و آل محمد کی فرمائشات پر عمل کریں۔ آئیں سب مل کر بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں۔ پروردگار بحق عظمت محمد و آل محمد ہمارے اس جشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ پروردگار اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں
ہماری عبادتوں کو قبول فرما پروردگار، اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں جو مومنین مومنات بے چین قلب رکھتے ہیں انہیں سکون قلب نصیب فرما پروردگارہ، جو پریشان حال ہے انہیں پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہے رزق و روزی حلال و طیب و طاہر نصیب فرما پروردگارہ، جو متمنی حج و زیارات ہے انہیں پروردگارہ توفیق زیارت اتباط عالیہ حج عمرہ نصیب فرما، جو بچے شادی کی دہلیز پر ہے پروردگارہ انہیں صالح کف نصیب فرما۔ آج کی اس شب میں اہم ترین دعا جو بندہ حقیر آپ کی خدمت میں کر سکتا ہے وہ یہ کہ پروردگار آج کی اس شب میں آپ کو اتنی محبت بھری نگاہوں سے دیکھے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ آج اس کائنات کی سب سے خوش قسمت ترین اور سب سے بہترین شخصیت آپ ہیں۔ لہٰذا بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما، اس جشن کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما پروردگار، وادی کبیر مینجمنٹ کے تمام تر کارکنان، تمام تر مومنین کی حمایت اور نصرت فرما، خصوصی طور پر ہمارے سرپرست جناب لطیف صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما کہ تاکہ ہم آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکے، جو بیمار حال انہیں شفاء کامل و عاجل نصیب فرما، وقت کے امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما ببرکت صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ من محمد وآل محمد صلی اللہ